فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت اتنی دور ہے۔ اس بدن پر بھی تو اپنا حق نہیں، آدمی کس بات پر مغرور ہے۔ اس بدن پر بھی تو اپنا حق نہیں، آدمی کس بات پر مغرور ہے۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ مجھے لگ نہیں رہا ہے۔ ممبر شریف پر بلبل نیپال خطیب اہل سنت علامہ لیاقت صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ حافظ سہیم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں نے اب تک یہ سنا تھا کہ جلسوں میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک تو جلسہ دیکھنے آتے ہیں جو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، دوسرے جلسہ سننے آتے ہیں جو محبت سے سنتے ہیں۔ یہاں بھی وہی دو طرح کے لوگ آئے ہوں گے، لیکن میں بڑی حیرت سے بڑے افسوس کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین ہر تیسری چوتھی رات آپ حضرات کے درمیان ہوتی ہے۔ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ جلسے میں باتیں کرنے کے لیے اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بھئی اگر آپ کو باتیں کرنا تھی، اپنا وقت برباد کرنا تھا تو آپ کسی چوراہے پر، کسی موڑ پر، کسی گلی میں بیٹھ جاتے، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے محبوب کی نام کی محفل ہے۔ بے شک بروز قیامت جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا، آپ شفاعت کی تمنا لیے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اگر سرکار نے آپ سے پوچھ لیا کہ تم وہی تو ہو جو میرے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کوئی جواب ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ کلمہ نبی کا پڑھ کے نہیں ہے نبی کے ساتھ، یہ تو کھلا مذاق ہوا زندگی کے ساتھ۔ یہ تو کھلا مذاق ہوا زندگی کے ساتھ۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں کا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ایک بہت ہی پاکیزہ اہم مقصد کے تحت یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ و رسول کا ذکر آپ کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں سن سکتے تو جگہ خالی کر دیں، اللہ کی دوسری مخلوق یہاں آ جائے گی۔ جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ کے رسول کا ذکر باقی رہے گا۔ میرا تو ایمان یہ ہے کہ نبی کا ذکر کرنے والا اگر کسی قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہو کر بھی نبی کی نعت پڑھے تب بھی اسے برکتیں مل جائیں گی۔ آپ اگر اپنی خیریت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو میدان محشر میں بخشے ہوئے لوگوں کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی محفلوں کا احترام کیا کریں۔ مولائے کائنات سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز سے سکون نہیں ملتا، تو مولائے کائنات نے اس کو جواب دیا کہ اگر نماز سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کر، سکون سے نماز پڑھا کر۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں، کس کی محفل ہے؟ جن کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ اپنی سانسوں کو بھی بلند نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کے سروں پر اگر پرندے بیٹھ جائیں تو پرندوں کو بھی بھگانے کے لیے سر ادھر ادھر نہیں کرتے تھے۔ اس عظمت اور ادب والے نبی کے نام کی یہ محفل ہے۔ آپ یہاں بیٹھے، اگر یہاں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے تو پھر آپ اپنے دل کا علاج کرائیں۔ اس کو دل کہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ اگر اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ کا منہ نہیں کھل سکتا تو اللہ کی دی گئی نعمتیں کھانے پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اس نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھی عبادت ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں تو اس موقع کو غنیمت جانے کی اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ و رسول کا ذکر کر لیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں آپ کی محتاج ہیں، ایسا قطعی نہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک کوئی بھی انسان اپنی زبان سے میرا نام تک نہیں لے سکتا۔
ایک مرتبہ دل سے بول دے یا غوث اعظم، اونچی آواز میں دل سے بولیں یا غوث اعظم۔ بہت بڑا مرتبہ ہے سرکار غوث اعظم کا۔ شاعر کہتا ہے جو در پہ آتا ہے اس کو سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال زمانے کو پال لیتے ہیں، اور جناب غوث کو رب نے وہ مرتبہ بخشا، لحد سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں، لحد سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ ہر رسم اٹھا دی ہے، پیاسوں کی خطاؤں پر رندوں کو سزا دی ہے۔ حضرات بہت ہی شاندار گفتگو آپ نے سماعت فرما لی بلبل نیپال علامہ لیاقت حسین صاحب قبلہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ممبر شریف پر عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ذیشان ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ کھنہ پوری تشریف فرمائے۔ ابھی حضرت کا خطاب نایاب ہمیں آپ کو سماعت کرنا ہے، اور بہت جلد حضور سیدی سرکار سہیل ملت کی ممبر شریف پر آمد ہونے والی، ہم اور آپ جب سید صاحب قبلہ کے روئے زیبا کی زیارت کریں گے انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ شاعر اہل سنت حضرت قاری علی احمد صاحب قبلہ شاہ جہاں پوری ممبر شریف پر جلوہ گر ہیں۔ محبت کے ساتھ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ ہندوستان کا وہ عظیم پاکیزہ نعتیہ شاعری کے حوالے سے بڑا نام قاری علی احمد صاحب قبلہ کا ہے کہ جن کی نعتیہ شاعری سنتے سنتے نہ جانے کتنے بچے جوان ہوئے، نہ جانے کتنے جوان بوڑھے ہو گئے۔ الحمدللہ قاری علی احمد صاحب قبلہ جنہوں نے پورے ملک میں جا کر نبی کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے محبت کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن عید میلاد النبی! مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور سہیل ملت حضرت قاری علی احمد صاحب قبلہ! نعرہ تکبیر! کہ تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے میرے آقا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے میرے آقا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اور کھاتے ہے تیرے در کا، پیتے ہے تیرے در کا میرے آقا، کھاتے ہے تیرے در کا، پیتے ہے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی میرے آقا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، اور سنگے در جانا پر کرتا ہوں جی بھی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جی بھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نجرانہ، سجدہ نہ
समझ नजदी सजदा न समझ नजदी सरदी ताहू नजराना तो शम्ए रिसालत है और आबाद से फरमा। अगर उलमाए कराम हाजिर है तो थोड़ा सा कि आबाद से फरमा वीरा है दिले नूरी आबाद से फरमा वीरा है दिले नूरी जलवे तेरे बस जाए जलवे तेरे बस जाए आबाद गफीराना जलवे नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत 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 रिसालत। अब तो आप पूरे फंक्शन में आ गए हैं और आप जब इस माहौल में आते हैं हमें लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। यकीनन आप मुल्क के बहुत कीमती लोग हैं। मैं शेर पढ़ के देखता हूँ कि लबो पे गरीब में सवाले मदीना लबो पे गरीब में लबो पे गरीब में सवाले मदीना लबो पे गरीब लबो पे गरीब में सवाले मदीना इलाही दिखा दे इलाही दिखा दे जमाले मदीना इलाही दिखा दे जमाले जमाले। अब तो आप अच्छा बोल रहे हैं तो मैं शेर पढ़ दूं इजाजत है कि जो पहुंचे वो वापस न आना ही चाहे। तड़प के बोले अल्लाह हम सबको मदीना देखने की तौफीक अता फरमाए कि जो पहुंचे वो वापस न आना ही चाहे जो पहुंचे वो वापस न आना ही चाहे। क्यों यही तो है हुस्न यही तो है हुस्न कमाले मदीना यही तो है हुस्न यही तो है हुस्न यही तो है हुस्न कमाले मदीना। मिलके बोले इलाही दिखा दे जमाले जमाले। अब तो बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं बिल्कुल हजरत अल्लामा रफीक साहब खन्नापुरी मदजिलकुम नूरानी के हवाले से ये शेर पढ़ के माइक से वापसी के लिए सोचता हूँ कि सहारा दो सहारा दो सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह सहारा दो सहारा दो सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह मेरी कच्ची
جائے کنارا یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارا یا رسول اللہ. اور اب تو وہی بولے گا جسے مدینہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. کسے کسے دیکھنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. اللہ ان سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. مولا ہم سب کو مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. میری آنکھیں بھی کر لیتی میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ. اب تو بہت اچھی سماعتیں ہیں. اللہ ان سماعتوں کو سلامت رکھے. کہ سنا ہے آپ ہر عاشق تڑپ کے بولیں اور مچل کے بولیں. کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق سنا میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے. اور بالکل شعر آخر پڑھ کر کے مائک سے واپس, کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ بیٹھیں. میں اس وقت یہ نہیں سوچ رہا ہوں مجھے کیا کرنا ہے, مجھے آپ کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. علامہ کھنہ پوری صاحب کا معاملہ ہے, میں بالکل اپنے آپ کو الگ ہٹا کے پڑھتا ہوں. کہ سنا ہے دم آخر میرے آقا تڑپ کے بول دیں اور مچل کے بولیں. کہ دم آخر میرے آقا دم میرے آقا میری بالی پہ آ جانا. دم آخر میرے آقا دم آخر میرے آقا میری بالی پہ آ جانا. کہ پھر جی بھر کے میں کر لوں کہ پھر جی بھر کے میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. کہ پھر جی بھر کے میں کر لوں نظارہ